حنین کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی آنے والے وقت سے ڈرنے لگی۔ اسے لگا اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو اس کے ساتھ بہت بھیانک کچھ ہو سکتا ہے۔ فصیح و مکرم نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو حنین نے تیز رفتار میں بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز بھاگ پکڑ سالی کو فصیح مکرم سے کہتا ہوا خود بھی حنین کے پیچھے بھاگنے لگا۔ حنین تیزی سے فارم ہاؤس کے مین گیٹ کی طرف بھاگی جو کہ کسی کار کی آمد کی وجہ سے گارڈ نے کھولا تھا۔ جلدی دروازہ بند کر۔ فصیح نے حنین کو گیٹ پار کرتا ہوا دیکھ کر بھاگنے کے ساتھ گارڈ کو چیخ کر کہا۔ تب تک حنین تیزی سے گیٹ عبور کر گئی تھی لیکن اس کی شال کہیں مین گیٹ کی گرل میں پھنس گئی۔ بیٹی سے چھوڑ دو، جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ حنین اپنی شال نکالنے لگی تو وہ بوڑھا گارڈ بولا۔ حنین نے اس گارڈ پہ ایک نظر ڈالی جو اپنی شال وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ سالے بڈھے، تجھے تو آ کر بتاؤں گا۔ مکرم جلدی سے بائک پہ بیٹھ۔ فصیح کو اس گاڑی پہ شدید غصہ آیا جس نے حنین کو پکڑنے کی بجائے وہاں سے بھگا دیا، مگر فصیح نہیں چاہتا تھا حنین وہاں سے نکلے۔ جبھی اس نے بائک سنبھالی اور جیب میں ٹٹول کر جلدی سے چابی نکال کر بائک اسٹارٹ کری۔ حنین حواس باغ تک بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، بس اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ بائک کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگنے کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں دھندلی آنکھوں کے ساتھ سنسان سڑک کو لے کر آنکھوں سے آنسو صاف کر کے وہ تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگتی۔ اس کے پاؤں پوری طرح دکھ رہے تھے اور سانس بھی بری طرح پھول رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر موجود گھنی جھاڑیوں میں جائے پناہ کی تلاش میں اس راستے پہ چل دی۔ رک، بائک یہیں اندر آ گئی ہے، مکرم نے فصیح سے کہا تو فصیح نے بائک روکی۔ اللہ پاک پلیز مجھے بچا لے۔ حنین بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھتی ہوئی اپنے لیے دعا مانگنے لگی۔ اسے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے حنین نے اپنا منہ بند کر لیا۔ چل یار واپس چلتے ہیں، زیادہ دیر رکنا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ سنسان جگہ اور رات کے پہلے سناٹے کو دیکھتا ہوا مکرم فصیح سے بولا۔ فصیح نے اس کی بات کی تائید کی۔ جب دور کہیں سے حنین کو بائک اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کھڑے ہو کر دیکھا تو دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کو ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر واپس بیٹھ گئی۔ حنین کو سمجھ میں نہیں آتا وہ واپس کیسے جائے۔ سیل فون تو وہ اپنے نوین سے بات کر کے ہی وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اگر وہ واپس جاتی اور وہی لڑکے سے پھر مل جاتے، اس سے آگے حنین سے کچھ سوچا ہی نہیں کیا، مگر وہ ساری رات اس سنسان جگہ پہ کیسے گزار سکتی تھی۔ رات کے اس پہر سردی کافی بڑھ رہی تھی۔ کوئی گرم کپڑا یا چادر بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ حنین اپنے دونوں پاؤں کو دباتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ مشکل سے اسے 10 منٹ گزرے تھے جب اسے غرانے کی آواز آنے لگی۔ حنین نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل پوری طرح دہل کر رہ گیا۔ مشکل سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنین ڈرتی ہوئی آہستہ سے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ کتا اب بھی لمبی زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نے کلمہ پڑھ کر ایک بار پھر دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ 15 سے 20 منٹ تک وہ سڑک پر بھاگتی رہی اور کتا اس کے پیچھے بھونکتا ہوا بھاگتا رہا۔ اب حنین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر تھوڑی دور اس سڑک پہ ایک کار کھڑی نظر آئی۔ کوئی شخص اپنی کار سے باہر نکلا، سیل فون کان سے لگائے ٹہل رہا تھا۔ پلیز ہیلپ می، حنین چیختی ہوئی اس آدمی کی طرف بڑھی۔ اظہار کو 1 سیکنڈ لگا تھا ساری سچویشن سمجھنے میں۔ کسی لڑکے کے پیچھے کتا لگا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کتا چھلانگ لگا کر اس لڑکی پہ حملہ کرتا۔ اظہار نے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کھینچ کر اس کتے کو مارا جس پہ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حنین پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اظہار کو دیکھنے لگی۔ ہنی، اظہار اپنے سامنے کھڑی حنین کو فوراً ہی پہچان گیا۔ دل ساختہ اس کے منہ سے اس کا نام ادا ہوا۔ حنین اپنی پھولی ہوئی سانس کو بحال کرتی اظہار کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں بند کی اس سے پہلے وہ چکرا کر نیچے گرتی۔ اظہار نے اس کے بے ہوش وجود کو تھام کر نیچے زمین پر آہستہ سے لٹایا۔ ہنی، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حنین کا سر اپنے گھٹنے پہ ٹکایا، اس کا گال تھپتھپاتا ہوا پوچھنے لگا۔ اظہار نے ایک نظر سنسان روڈ پر ڈال کر دوبارہ حنین کے بے ہوش وجود کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر اپنی کار کے پاس لے آیا اور اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔
آزاد کو حیرت ہوتی کہ اتنی رات کے سنسان جگہ پر وہ اکیلی کیا کر رہی تھی۔ کار میں لٹانے کے بعد وہ سڑک پر جا کر اپنا موبائل اٹھانے لگا، جس کی اسکرین چکنا چور ہو گئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتا ہوا کار کی طرف واپس آیا۔ اس کے ساتھ ہی آج بیٹھ لگی ہوئی تھی کہ مکرم اور فصیح کے پاس ہی واپس گھر جانے کے لیے نکلا تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ اتنی رات کے سخت سردی میں وہ اپنی کار سے نکل کر فصیح اور مکرم کے موبائل پر پچھلے آدھے گھنٹے سے کال ملا رہا تھا۔ دونوں اس کی کال ریسیو نہیں کر تھے۔ پھر اچانک حنین کے سامنے چلی آئی۔ آزاد ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا گردن موڑ کر وہ حنین کو دیکھنے لگا۔ اس وقت سردی میں وہ پتلے سے ٹاپ میں موجود تھی۔ کسی احساس کے تحت آزاد نے اپنی جیکٹ اتار کر حنین کے اوپر ڈالی۔ اب وہ اپنی برابر والی سیٹ پر سے پانی کی بوتل اٹھا کر بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہوا حنین کو دیکھنے لگا۔ ہتھیلی میں پانی بھر کر اسے حنین کے منہ پر چھڑکا۔ ہنی۔ نوین ایک دم حنین کا نام پکار کر بیڈ سے اٹھی۔ اس کے برابر میں لیٹا ہوا شاہ نواز نوین کے جاگنے سے خود بھی بیدار ہو گیا اور لیمپ آن کیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ نوین تم ٹھیک ہو؟ شاہ نواز نوین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی بس ویسے ہی ہنی کو خواب میں دیکھا، وہ رو رہی تھی تو میں ڈر گئی۔ نوین اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی شاہ نواز کو بتانے لگی، پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا اپنا فون اٹھا کر کال کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو نوین؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ کیوں اس کو نیند سے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ سو رہی ہوگی اس وقت۔ شاہ نواز نوین کا فون اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا بولا، اس کی آواز سن لیتی تو مجھے تسلی ہو جاتی۔ نوین شاہ نواز کو دیکھتی ہوئی بولی، نوین میں مانتا ہوں تمہیں حنین سے محبت ہے، مگر اسے خود سے اتنا اٹیچ بھی مت کرو کہ بعد میں تمہارے بغیر رہ نہ سکے۔ وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کل کو اس کی بھی شادی ہونی ہے۔ یوں ہر آدھے گھنٹے بعد فون کر کے اس کی خیر خبری کرنا، ایک ایک پل کی اس سے اپڈیٹ لینا، اس طرح یا تو وہ خود تم سے دور ہو جائے گی یا پھر اتنا اٹیچ کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے گی۔ شاہ نواز نوین کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے لگا، بہن ہے وہ میری شاہ نواز مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، نہ کوئی دوسرا اسے مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ نوین شاہ نواز کو دیکھتی ہوئی بولی، اور کل کو اگر اس کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے جسے تمہاری اس اٹیچمنٹ اریٹیٹ کرے تو؟ شاہ نواز نوین کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اسے معلوم تھا نوین کی کمزوری اس کی بہن ہے، مگر ہر رشتے کو نارمل رکھ کر چلنا چاہیے۔ وہ یہ بات نوین کو نہیں سمجھا پاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی اریٹیشن ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہن سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس انسان کو ہی اپنی بہن کی زندگی سے نکال دھور پھینکوں گی۔ نوین کندھے اچکا کر شاہ نواز کو آسان سا حل بتانے لگی، جس پر شاہ نواز نے مسکرا کر اس کی بات کو مذاق میں لیا۔ کیا تم اتنی ہی محبت تم مجھ سے بھی کرتی ہو؟ شاہ نواز نوین کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس سے پوچھنے لگا، اب کیا آپ مجھ سے اپنی محبت کا امتحان لیں گے؟ نوین شاہ نواز کے کندھے پر سر ٹکائے سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، امتحان تو تم دے چکی ہو اور اس میں پاس بھی ہو چکی ہو۔ شاہ نواز نے تکیے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے نوین کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور لیمپ آف کر دیا۔ نیند میں عباس کو کسی کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جسے دور سے کہیں کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ دیا! عباس نیند میں بڑبڑایا، پھر اسے دروازے کی دستک سنائی دی تو عباس کی آنکھ کھلی۔ وہ آوازیں دیا کی نہیں تھی، سچ مچ کوئی چیخ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سر کومل بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، آج شاہ نواز سر اور اظہار سر دونوں ہی گھر پہ موجود نہیں ہیں، میم اور میں انہیں نہیں سنبھال سکتے، آپ پلیز کومل بی بی کو آ کر دیکھ لیں۔ عباس کے دروازہ کھولتے ہی کوثر پریشان ہو کر بولنے لگی۔ عباس ساری صورتحال کو سمجھتا ہوا کوثر کے ساتھ چل دیا۔ کومل بیٹا نہیں، خدا را اسے چھوڑ دو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کوثر کے پیچھے عباس پہنچے تو اسے وجیہہ کی آواز سنائی دی، وہ کچن کے دروازے پر ویل چیئر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ عباس بیٹا دیکھیں کومل کو سمجھائے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے کہیں۔ عباس کو آتا دیکھ کر وجیہہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی، آنٹی آپ پریشان مت ہو، کوثر آپ آنٹی کو لے جائیں یہاں سے۔ عباس وجیہہ کو تسلی دیتا ہوا کوثر سے بولا۔ وہ سر ہلا کر ویل چیئر چلاتی ہوئی وہاں سے وجیہہ کو لے گئی۔ عباس نے جیسے کچن میں قدم رکھا فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ نیچے نہ بیٹھتا تو کومل کا وار خالی نہیں جاتا۔ کانچ کا جگ فرش پہ گر کر چھناکے سے ٹوٹا۔ عباس نے سر اٹھا کر کومل کو دیکھا، وہ ہاتھ میں بڑی سی چھری لیے کھڑی تھی۔ لاؤ کومل، یہ چھری مجھے دے دو۔ عباس اٹھ کر کومل کے قریب آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بولا، دور رہو تم مجھ سے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کومل نے شیلف سے ایک گلاس اٹھا کر دوبارہ عباس کا نشانہ لیا۔
वो एकदम साइड पर हुआ। कांच से गिलास कुर्सियों की सूरत फर्श पर बिखर गया। कल शाम की तरह वो अब्बास को कोई बच्ची नहीं लग रही थी, ना ही वो इस वक्त छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी, बल्कि पिंक कलर के नाइट ड्रेस, शर्ट और ट्राउज़र में खुले बालों के साथ वो बिल्कुल एक गहरी, डरी सहमी लड़की लग रही थी। कोमल, देखो ये छुरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। अब्बास मज़ीद कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। कोमल ने अब्बास को अपने करीब आता देखकर अपना हाथ बुलंद करके खुद पर वार करना चाहा, मगर अब कोमल का छुरी वाला हाथ वो मजबूती से पकड़ चुका था। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोमल चीखती हुई अब्बास को देखकर बोली। अब वो पूरी ताकत लगाकर छुरी से अब्बास की तरफ वार करना चाह रही थी। इसकी आंखें बेखौफ थी और चेहरे पर अजीब वहशत तारी थी। अब्बास ने बहुत मुमकिन कोशिश की थी कि कोमल अपने आप को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन जब इसने दूसरे हाथ से इसे छुरी पकड़ने की कोशिश की तो वो अपने आप को नहीं बचा सका। छुरी से इसकी कलाई पर कट लगा, मगर वो कोमल के हाथ से छुरी नीचे गिराने में कामयाब हो गया था। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। अब कोमल पर एक जुनून तारी था। वो जोर जोर से दोनों हाथ चिल्लाती हुई दीवानावार चीखती हुई अब्बास को मारने लगी। अब्बास ने इसके दोनों हाथों को काबू किया। खामोशी से चलो अपने कमरे में। अब्बास अब गुस्से में कोमल को देखकर बोला, फिर इसको मजबूती से पकड़कर किचन से बाहर निकालने लगा। छोड़ो मुझे। अब कोमल नीचे फर्श पर बैठ कर पाँव जमीन से रगड़ती हुई जोर जोर से अपने हाथ अब्बास को मारने लगी। ऐसे नहीं मानोगी तुम। अब्बास ने कोमल को फर्श से उठाकर खड़ा किया और अपने कंधे पर डाला। कौन सा रूम है इनका? वो अब भी जोर जोर से अपने हाथ अब्बास की कमर पर मारती हुई चीख रही थी, जिसका अब्बास ने नोटिस लिए बगैर कौसर से पूछा। कौसर ने कोमल के कमरे का दरवाज़ा खोला। अब्बास इसको रूम में लेकर आया और उसको बेड पर लेटाने लगा। बच्चियाँ रोती हुई कभी आज़ाद का नंबर मिला रही तो कभी शाहनवाज का, मगर आज़ाद का सेल ऑफ था और शाहनवाज के मोबाइल पर मुसलसल बैल जा रही थी। अब्बास कोमल को मजबूती से पकड़ने के बावजूद वो मुसलसल चीखें मारकर बेड से उठने की कोशिश कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव चिल्ला रही थी। तब कौसर ने जल्दी से सिरिंज निकाली और कोमल के बाजू में इंजेक्ट की, जिससे कोमल होश व खरोश से बेगाना हो गई। तब अब्बास ने इसके दोनों बाजू छोड़े। सर, आपके तो ज़ख्म आया है। कौसर ने अब्बास की कलाई को देखते हुए कहा। वजिया भी फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। अब्बास के हाथ से निकलता हुआ खून कोमल के हाथ और स्किन पर लगा हुआ था, मगर अब वो बेहोश थी। इट्स ओके, ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। अब्बास वजिया को परेशान देखता हुआ मुस्कुरा कर कहने लगा। ज़ख्म होता है। कौसर, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स ले कर आओ। वजिया आंसू साफ करती हुई कौसर से बोली। आंटी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अब्बास वजिया को देखता हुआ कहने लगा। बेटा बेटा आप यहाँ बैठ जाओ। आपने मेरी बेटी की जान बचाते हुए अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। अब्बास कुर्सी पे बैठा तो वजिया उसके हाथ का जायज़ा लेती हुई बोली। आंटी मुझे वाकई पेन नहीं हो रहा, मगर आप इस तरह परेशान होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वजिया अब्बास को परेशान देखकर बोला। वजिया कौसर के लाइफ फर्स्ट एड बॉक्स से अब्बास की बैंडेज करने लगी। तुम तो वही हो ना जिसने आप ही के सामने खुद को मेरा बॉयफ्रेंड कहकर मुझे फंसाया था। शायद बेहोश होने से पहले अपने हवासों में मौजूद थी, मगर अब होश में आने के बाद वह आज़ाद को अच्छी तरह पहचान गई थी। इसकी बात सुनकर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुमने मुझे पहचान लिया। बस एक राज की बात बताओ, भूला तो मैं तुम्हें उस दिन के बाद से खुद भी नहीं हूँ। आज़ाद ने पिछली सीट पर ज़रा झुककर रास्ता अंदाज में हुनैन से कहा। हुनैन सीट से उठकर बैठ गई। मेरे सामने ज़्यादा डायलॉग्स मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना सेल नंबर तुम्हें आज भी नहीं देने वाली। उन्होंने कार में बैठे शख्स की खुशफहमी को दूर करते जवाब दिया। अब सेल नंबर की क्या ज़रूरत है, तुम खुद मेरे कार में मौजूद हो। आज़ाद की बड़बड़ाहट हुनैन ने साफ सुनी तो उसे थोड़ी देर पहले वाला वाक़या याद आ गया। वो कार में बैठे इस अजनबी से क्यों बातें कर रही थी और वो इस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। क्या हुआ? आज़ाद इसके सीरियस फेस एक्सप्रेशन देखता हुआ पूछने लगा तो हुनैन होश की दुनिया में आई और अपने ऊपर आज़ाद की जैकेट से खुद को कवर करती हुई वो एकदम कार से उतरी। हनी, क्या हुआ? बात तो सुनो। इसे कार से उतरता देखा आज़ाद खुद भी कार से निकला और हुनैन को पुकारा। हनी, मुझे सिर्फ आप ही कहती हैं, वो भी प्यार से। तुम्हें मुझे इस नाम से पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुनैन ने मुड़कर एक बार फिर इसकी खुशफहमी दूर करना ज़रूरी समझा। तो मैं भी तो तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ यार, आज़ाद इसके साथ चलता हुआ बोला। क्यों? हुनैन रुक कर इसे देखती हुई पूछने लगी। सिंपल, प्यारी जो लग रही हो इसलिए। आज़ाद ने आसान से लफ्ज़ों में से देख कर कहा, फिर मुस्कुराया।
وہ آزاد کو دیکھ کر گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچھا یہ تو بتا دو جا کہاں رہی ہو اتنی رات کو، وہ بھی اکیلے؟ اب کی بار آزاد نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو حنین نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ آخر کیوں اتنا فری ہو رہے ہو پہلی ملاقات سے؟ جس طرح کے تم مرد لگ رہے ہو اس طرح کے مرد مجھے زہر لگتے ہیں، اور جس طرح کی تم مجھے لڑکی سمجھ رہے ہو میں اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں۔ سمجھ آیا تمہیں؟ انہوں نے اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرتی ہوئی بولی، کس طرح کا مرد لگ رہا ہوں میں تمہیں، اور کس طرح کی لڑکی نہیں ہو تم؟ آزاد نے اپنے سامنے کھڑی اس حسان فراموش لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، جس کی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنا موبائل شہید کر کے جان بچائی تھی، اور ابھی بھی اس کے احساس سے ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا اتنی رات کو سنسان جگہ پر اکیلا جانا آزاد کو مناسب نہیں لگا تھا۔ لڑکیاں دیکھ کر فلرٹ کرنے والا مرد، تمہاری یہ نیو ماڈل کار، مہنگا سیل فون اور برانڈڈ کپڑے دیکھ کر کوئی دوسری لڑکی امپریس ہو سکتی ہے مگر میں نہیں۔ انہوں نے اس کی مزید عزت افزائی کرتی ہوئی بولی، تمہارے پاس شکل ہے جو تم سے فلرٹ کیا جائے، گورا رنگ، لمبے بال خوبصورتی کی علامت نہیں، چھوٹا قد، چپٹی ناک، واپس کرو میری جیکٹ اور پھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ آزاد اب اس سے بالکل اسی لہجے میں مخاطب ہوا جس سے وہ عام طور پر لڑکیوں سے مخاطب ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف حنین کا صدمے میں سے منہ کھل کر رہ گیا۔ اس کی ہائٹ کم تھی مگر ناک تو ہرگز چپٹی نہیں تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ناک کو چھوا اور دانت پیس کر آزاد کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالی اور غصے میں تنفن کرتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ آزاد سر جھٹک کر اپنی جیکٹ شولڈر پہ رکھتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑا۔ انہوں نے ابھی چند قدم ہی چلی تھی تو اسے رات کے سناٹے میں سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا جو جھاڑیوں میں سے نکل کر رینگتا ہوا سڑک پہ آ رہا تھا۔ آزاد! خوف کے مارے وہ زور سے چیخ کر آزاد کا نام پکارتی ہوئی دوبارہ اس کی طرف بھاگی۔ وہ جو اپنی کار کی طرف بڑھا تھا حنین کے چیخنے پر دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ حنین بھاگتی ہوئی اس کے پاس ہے، اس کے دونوں بازو پکڑے، وہاں بہت بڑا سانپ ہے، مجھے ابھی نظر آیا، آئی تھنک ہم دونوں کو کار میں بیٹھنا چاہیے۔ حنین ڈر کے مارے بڑی بڑی آنکھیں کرتی ہوئی خوف کے آثار چہرے پہ لیے آزاد کو بتانے لگی، فلرٹ کرنے کا ویسے یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ وہ حنین کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا بولا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تب حنین نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور تم مرد ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ حنین کو رونا آنے لگا، اب کیا میں اپنی گود میں اٹھا کر تمہیں کار میں ڈالوں؟ گندی شکلیں بنا کر رونا بند کرو ورنہ تمہیں بین بجاتا ہوا دیکھ کر سانپ یہیں آ جائے گا، اور چپ کر کے کار میں بیٹھو۔ وہ ابھی بھی بنا لحاظ کیے بولا، اپنا ہاتھ چھڑا کر کار میں بیٹھ گیا۔ حنین نے اس کی بات کو اگنور کرتی ہوئی جلدی سے خود بھی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آزاد نے مڑ کر ایک نظر حنین کو دیکھا، پھر اپنی برابر والی سیٹ پر پانی کی بوتل اٹھا کر حنین کی طرف بڑھائی جسے حنین پکڑ کر گھٹا پانی پینا شروع کر دیا۔ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ جب پیاس بجھی تو اب وہ دوبارہ روتی ہوئی آزاد کو دیکھ کر بولی، تو میں کیا کروں؟ آزاد نے لاپرواہ انداز میں اس سے پوچھا، یہ اپنی جیکٹ دے دو پلیز۔ انہوں نے اس کی اس بڑھتی ہوئی سردی میں اس کی جیکٹ کو ندیدوں کی طرح دیکھتی ہوئی بولی، کیوں دے دوں میں تمہیں اپنی جیکٹ؟ کیا میں فولاد کا بنا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ یہ سردی مجھ پر بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ آزاد نے بے مروتی کی حد کرتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے منہ پر تو نہیں مگر دل میں سے گالی سے نوازا، نہ دو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اچھا خاصا مرد سمجھ رہی تھی تبھی غلطی سے مانگ لی یہ جیکٹ۔ حنین نے بھی لاپرواہ انداز اختیار کرتے ہوئے سے بولا، میں اچھا خاصا مرد ہی ہوں، یقین نہیں آ رہا تو کیا؟ اپنی مردانگی کا ثبوت؟ آزاد پچھلی سیٹ پر جھکتا ہوا حنین سے پوچھنے لگا۔ حنین پیچھے سیٹ پر ٹیک لگا کر پوری سیٹ کے ساتھ اندر گھس گئی، نہیں مجھے اس کار میں تمہارے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھنا۔ حنین کار کا لاک کھول کر اترنے لگی، ہنی ڈیئر شرافت سے کار میں بیٹھی رہو کیونکہ سانپ نے اگر تمہیں کاٹ لیا تو وہ زہر بھی مجھے ہی نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے کار کا دروازہ بند کیا اور بے بسی سے آزاد کو دیکھنے لگی۔ تب آزاد نے اپنی جیکٹ اس کے اوپر اچھالی جو حنین پہننے لگی، کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو اس جگہ پر اکیلے؟ آزاد اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو انہوں نے اس کے مزنہ کے ساتھ فارم ہاؤس آنے سے لے کر دوسرے فارم ہاؤس سے 2 لڑکوں کے پیچھے لگنے اور پھر کتے سے جان بچانے والا واقعہ سنایا۔ حنین کو وہ ان دو لڑکوں جیسا نہیں لگا، آج چہرے سے وہ مغرور اور بات کرنے کا انداز اس کا بدتمیزیوں والا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ان لڑکوں کی طرح ہوس نہیں ٹپک رہی تھی۔ یعنی پہلے تم نے 2 ٹانگوں والے کتے کو اپنے پیچھے لگایا، پھر ان سے بچ کر نکلی تو 4 ٹانگوں والا کتا تمہارے پیچھے لگا، تب تم یہاں پہنچی۔
آزاد نے اس کی بات سن کر لمبا سانس کھینچا اور حنین کو کا دیکھا۔ تم یہ آخر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ حنین تو اب مزنہ کے ساتھ یہاں کر پچھتا رہی تھی۔ آزاد کو یوں ریلیکس بیٹھا دیکھ کر وہ بولی، مشورہ دینے کا شکریہ، کار خراب ہے میری۔ آزاد اس کو دیکھتا ہوا بولا، پھر مڑ کر کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب کار خراب ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ حنین اس کی بات سن کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ لفٹ لینے کا انتظار ہنی ڈیئر، جب تک کوئی دوسری کار یہاں سے نہیں گزرتی تب تک۔ وہ حنین کو دیکھے بغیر کار کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بولا۔ حنین کی کتے سے جان بچانے کے چکر میں اس کے موبائل کا بھی کچومر نکل گیا تھا۔ اب وہ بھلا یہاں پر کیسے کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا؟ اگر حنین اس کے ساتھ موجود نہ ہوتی تو وہ اکیلا ہی 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے فصیح اور مکرم کے پاس چلا جاتا۔ حنین کی وجہ سے اسے خود بھی رات کو سردی میں اس سنسان جگہ پر گزارنی تھی۔ آزاد کی بات سن کر حنین کی شکل رو دینے والی ہو گئی۔ وہ خود اکیلے جانے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی، اور رات کو اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ اکیلی گاڑی میں تنہا بیٹھ کر وقت گزارنا اسے سخت امتحان لگ رہا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی جلد سے جلد کوئی دوسری کار یہاں پر آ جائے۔ سسکیوں کی آواز سن کر آزاد نے آنکھیں کھولیں۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے کب آنکھ لگی آزاد کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ سر موڑ کر اس نے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو حنین نے اس کی جیکٹ پہنے، دونوں پاؤں سیٹ کیے اوپر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ صبح صبح؟ صبح ہوتے اس کی روتی شکل دیکھ کر آزاد جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ جتنی پیاری شکل کی وہ مالک تھی، اتنی گندی شکل بنا کر روتی تھی۔ نہ ہی میں تمہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہوں اور نہ ہی تم کچھ کر سکتے ہو، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ پلیز۔ حنین بے بسی سے دیکھتی ہوئی بولی اور آنسو پوچھنے لگی۔ سو حنین کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوا بولا، کیونکہ جس طرح وہ بے بسی شو کر رہی تھی اس کی بات سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، ورنہ صبح صبح سے اور کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ آزاد کی بات سن کر حنین بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی اور 3 گھنٹے سے وہ کس اذیت میں مبتلا تھی، برداشت کرنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب تو اسے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کس نے کہا تھا رات کو آدھی پانی کی بوتل چڑھاؤ جاؤ، ایسا تو ہونا ہی تھا نا؟ آزاد بظاہر افسوس کا اظہار کرتا ہوا بولا، مگر اس کی شکل دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے افسوس ہو رہا ہے۔ حنین کو مزید رونا آگے آنے لگا۔ اچھا رو تو نہیں یار، یہ پکڑو پانی کی بوتل اور وہاں اس سائڈ پر آ جاؤ۔ آزاد نارمل انداز میں اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتا ہوا اسے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے، یوں اس طرح کھلے میں؟ حنین نے رونا بند کر بھول کر غصے میں اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ تو تم کیا چاہتی ہو یہاں کار میں؟ آزاد حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ شٹ اپ، تمہیں تو ذرا بھی تمیز نہیں کہ لڑکی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ حنین اس کے بولنے پر ایک دم بولی، مگر آزاد کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک لڑکی اس طرح یوں باہر بھلا کیسے؟ آزاد کو اپنی طرف غصے میں دیکھ کر وہ اب آرام سے اسے بولی تھی، کیا معلوم وہ اس کو اپنی کار سے اتار دے اور دوبارہ سے اپنی جیکٹ چھین لیتا تو تمہارے لیے یہاں پر واش روم کہاں سے ارینج کروں؟ ملکہ عالیہ، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ویسے بھی تمہارا مسئلہ ہے اور کافی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے، مگر دھیان رکھنا میری کار خراب نہ ہو۔ آزاد اسے وارننگ دیتا ہوا لاپرواہ انداز میں دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جس پر حنین کو دوبارہ رونا آنے لگا۔ اف! اس کے رونے پر آزاد ایک دم پھر بیزار ہوتا ہوا ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑ کر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چلو نکلو، فوراً باہر نکلو میری کار سے۔ اب وہ حنین کی سائڈ کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بولنے لگا، اچھا نا سوری، اب نہیں روں گی۔ حنین اس کو سیریس موڈ میں دیکھ کر روتی ہوئی بولی، باہر نکلو۔ اب کی بار وہ غصے میں حنین کو آنکھ دکھاتا ہوا بولا۔ ناچار حنین کو کار سے باہر نکلنا پڑا۔ اب وہ حنین کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرتا ہوا جھاڑیوں کے اندر کی طرف اسے لے گیا۔ حنین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بامشکل ہی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ وہ جو بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جاؤ جلدی۔ آزاد 10 قدم دور ایک بڑے سے درخت کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے آرڈر دینے لگا، ساتھ ہی اس کو پانی کی بوتل بھی تھمائی۔ اور تم؟ حنین گھبراتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی، میں یہیں کھڑا ہوں۔ آزاد اس کی طرف پش کر کے کھڑا ہو گیا، اور اگر دوبارہ سے کوئی سانپ یا پھر کوئی؟ حنین نے اپنے خوف کے پیش نظر خدشہ ظاہر کرنا چاہا۔ ہنی 5 منٹ کے اندر واپس آؤ، آزاد غصے میں سے بولا۔
انہوں نے درخت کے پیچھے جاتے ہوئے دو بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسد اس کی طرف بھی پیٹ کیے کھڑا تھا۔ کیا تم سو گئی ہو؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسد نے اونچی آواز میں پوچھا۔ خاموشی سے ویسے ہی کھڑے رہو۔ اسد کو حنین کی آواز سنائی دی۔ ہنی ڈیئر، یہ تم کون سے کاموں میں لگ گئی ہو؟ مزید تھوڑی دیر گزری۔ اسد پھر بولا، کیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے؟ حنین پھر جھنجھلاتی ہوئی بولی، کیا سیلاب لے کر آنا ہے تمہیں اس جگہ پر؟ اسد وہاں پر کھڑا بیدار ہوتا ہوا دوبارہ بولا، کیا تم ہر دوسری لڑکی سے اسی طرح بات کرتے ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں؟ اچانک حنین اس کے سامنے آ کر بولی۔ اسد ایک بار پھر اپنے غصے سے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو گھورنے لگا، جو اپنا مطلب نکالنے کے بعد ایک دم چوڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنے گھر کے لیے واپسی کرنی یا پھر اسی جگہ پر سڑنا ہے؟ اسد حنین کو اس کے لہجے کی سنگینی کا احساس دلاتا ہوا بولا، نہ تمہاری کار ٹھیک ہے، نہ تمہارا موبائل ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی مدد خود تو کرو، اور یہ پکڑو اپنی جیکٹ۔ حنین جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ایک احسان فراموش اور موقع پرست لڑکی ہو۔ اسد اس کے پیچھے آتا ہوا بولا، میرا بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو کسی لڑکے کے سامنے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حنین اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اسد اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چودہ طبق روشن نہ کر سکا۔ اتنے میں انہیں کار کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے باہر کی سائڈ نکلے۔